सब सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक और आपको भी इल्तमास कि आप अपनी दुआओं और नेक में हम सबको याद रखें। अब आपसे पता चला कि कुछ दोस्त जो हमारे प्यारे हैं वो आज मोहम्मद अतहर साहब की बरसी के मौके पर उनके लिए दुआ और फातह खानी का एहतमाम कर रहे हैं, जिसके लिए आज आपका बेहद मशकूर है। और आपके लिए दिल से दुआगू है कि अल्लाह ताला आपकी ये दुआएं और फातिहा और ख़त्म कबूल फरमाए और उसकी बरकतें अतहर साहब को और हम सबको अल्लाह ताला नसीब करे। चूँकि ये अतहर के दिन से हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस हवाले से हम ज़रूर औलाद की बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वो एक हमारा मोहम्मद अतहर हमारा एक बहुत प्यारा बेटा और बहुत ही मोहब्बत करने वाला, बाहिम्मत और बहुत ज़्यादा नरम और नरम दिल और रहम दिल बच्चा था। ज़िंदगी ने उसके साथ वफा नहीं की, और लेकिन उसकी यादें और उसकी मोहब्बतें और उसका वो प्यार हमेशा हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है। और हम सब उसको बहुत याद करते हैं, बहुत उसको मिस करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आगे जन्नतुल फिरदौस में उसको आला मकाम अता फरमाए। तो इस मौके पर हम और आपसे यही तवक्को हो सकती है मोहम्मद अतहर की, जो कि इस दुनिया में नहीं है। अगर वो कुछ तमन्ना या तवक्को रखेगा हम सबसे, तो वो ये हो सकती है, इस आजिज़ का ख्याल है कि हम अपनी औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनकी तालीम और तरबियत का बेहद एहतमाम करें। और बच्चों की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम कोई फसल बोते हैं। उस फसल को बोने के लिए ज़मीन को हम बनाते हैं, बड़ी मेहनत के बाद उसमें इस काबिल वो ज़मीन होती है कि उसमें हम कुछ बीज डाल सकें। हम वार करते हैं, हल चलाते हैं, उससे पहले उस ज़मीन में से सारा झाड़ झनकार और जंगल साफ करते हैं। ये सारे मरहले आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से वो ज़मीन इस काबिल होती है कि उसमें बीज डाला जा सके। जब बीज डलता है तो उसको छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी हिफाजत और उसकी तरफ ध्यान पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि सही टाइम पर पानी लगाना है, सही टाइम पर खाद देना है, और उसको जो भी परिंदे हैं या और बीमारियां हैं उनसे उस छोटे छोटे कोंपलों की हिफाजत करनी पड़ती है, ताकि ये खुश उसलूबी से ये पौधे, ये छोटी छोटी कोंपलें बढ़ सकें और उससे हमें एक नफ़ा बख्श फसल मिल सके। तो औलाद की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है। मेरे भाइयों, हम ये बाज़ औक़ात गलती करते हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करने की कोशिश में ही रहते हैं। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो फिर हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, दुआएं मंगवाते हैं, मिन्नतें मानते हैं, भाग दौड़ करते हैं। लेकिन जब बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से अता हो जाता है तो फिर जो जिम्मेदारी शुरू होती है वो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अहम है। जो कभी मैं बात कर रहा था, जब हम कोई फसल बो रहे होते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत मुशक्कत एक काश्तकार को करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। 24 घंटे वो फसल उस काश्तकार के जहन पर सवार होती है। सर्दियों के दिन है, आप जरा पूछ लें कि गंदम की फसल तैयार हो रही है, काश्तकार की सूरत हाल क्या होती है। इस सर्द मौसम में जब कि बाहर बर्फ जम रही होती है, वो बेचारा अपने कंधे पर कुदाल रखकर वो घूम रहा होता है कि कहीं फसल को नुकसान न पहुंचे और कहीं कोई पानी ज़ाया न कर दे। उस ठंडी रात में उसको खौफ खतरे तो बड़े लायक होते हैं। हो सकता है कोई जराइम पेशा आदमी सामने नजर आ जाए, कोई चोर, कोई लुटेरा उससे पाला पड़ जाए, या कोई जानवर, कोई खतरनाक जानवर से पाला पड़ जाए। ये सारी चीजें उसके जहन में होती हैं, लेकिन उसके जहन में ये भी धुन सवार होती है कि मुझे अपने फसल को कामयाब बनाना है। तो ये रात की सूरत हाल। फिर दिन में भी उस बेचारे काश्तकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी फसल को कामयाब बनाने के लिए। तो बच्चों की मिसाल भी इसी तरह है। तो हम सब सिर्फ बच्चे पैदा करके भूल न जाएं, बल्कि उस काश्तकार की तरह पूरी जिम्मेदारी लें कि उस बच्चे को बेहतरीन माहौल में परवान चढ़ाना है। तो ये मेरे दोस्तों तभी मुमकिन होगा जब हमारी ये नीयत होगी, जब हमारा ये इरादा होगा, जब हम ये जिम्मेदारी अपने सर, अपने कांधों पर लेंगे।
میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بچے کے والد اور والدہ کی، باپ کی بھی اور ماں کی بھی، دونوں اس ذمہ داری کو دل سے محسوس کریں اور اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ ہم سے یہ جو روایت ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اور پھر اس کو کسی مدرسے میں کسی قاری صاحب، کسی مولوی صاحب، کسی عالم کے حوالے کر دیا اور ہم سمجھنے لگے کہ یہ بچہ ہمارے لیے آخرت کا سامان ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت جو آپ اور ہم دے سکتے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، ایک قاری صاحب، ایک مولوی صاحب اس کی تربیت اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جماعت سے اس موقع پر جب اب محمد اطہر کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس کی برسی کے موقع پر، یہ آج ان سے یہ گزارش کرتا ہے کہ ہم سب یہ ذمہ داری دل و جان سے قبول کریں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بہترین ہو، ان کی تعلیم بہترین ہو، ان کا اخلاق کردار بہترین ہو، وہ لائق اور فائق انسان بن سکیں۔ اس بارے میں پہلے بھی کافی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ان بچوں کو اپنے قریب رکھیں، اپنے دل کے قریب رکھیں۔ میں کاشتکاروں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اپنے فصل کے لیے، جو کہ ایک 3-4 مہینے کی محنت ہوتی ہے، اتنا ٹائم جو 3-4 مہینے آپ گندم کو دیتے ہیں، 3-4 مہینے آپ دھان کو دیتے ہیں، 3-4 مہینے آپ شوگر کین کو دیتے ہیں، تو کیا یہ جو 3-4 مہینے میں جتنے گھنٹے آپ اپنے فصل کو دیتے ہیں، یہ آج اس کاشتکاروں سے پوچھ رہا ہے، کبھی حساب لگایا ہے یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ آپ حساب کر کے دیکھیں۔ اور پھر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں موجود، اور پھر یہ حساب کریں کہ اگر 5 سال کا یا 10 سال کا یا 12 سال کا بیٹا اور بیٹی ہو چکا ہے تو اس عرصے میں کتنے گھنٹے ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت اور اس کی تعلیم پر اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت جتنے بھی جماعت کے احباب ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ کسی اور کے سر پر ذمہ داری مونڈنے کے بجائے ہم ذمہ داری خود قبول کریں اور ان کو گھر میں اچھا ماحول فراہم کریں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ باپ اپنے بیٹے کی تعلیم میں شامل ہو جائے، قرآن مجید پڑھانا یا کچھ ضروری مسائل سکھانا، شریعت مطہرہ کی تعلیم دلانا، نماز کا طریقہ سکھانا، اور اس کے ساتھ اس کی مزاج، اس کی طبیعت کو ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، زور زبردستی اور ان کی جو فطرتی صلاحیتیں ہیں وہ زور زبردستی ان کی فطرتی صلاحیتوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو اس موقع پر ہم آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں پوری طرح شامل رہیں گے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا آپ کا اور ہم سب کا اپنی اولاد کے لیے۔ اور اطہر کی برسی کے موقع پر ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، عاجز بھی آپ کے ساتھ شامل ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس شفقت، اس محبت، اس پیار سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں گے، ان کو یہ بھی سکھائیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ بھی سکھائیں گے، اور یہ بھی سکھائیں گے کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس کے ساتھ کس طرح سلام کرنا ہے اور کس طرح اس کو عزت دینی ہے، اور یہ بھی سکھائیں گے کہ تاکہ وہ کسی بیٹا یا بیٹی ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کسی جرائم پیشہ، کسی کرمنل کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور وہ اس کی عزت کو تار تار کرے یا اس کی شخصیت کو نقصان پہنچائے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے بچوں کی بہترین ذہن سازی کریں گے۔ یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے جس سے ہم لاپرواہ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان میں بے شمار حادثے رونما ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ حادثے رونما ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ حادثے رونما ہوتے ہیں، اور پھر ہم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پھر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کریں اور ان کی حفاظت کریں؟ تو انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس اہم ترین کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں گے، اور ان کی تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اور ان کو ذکر، طریق عالیہ کا تعارف، مشائخ اعظام کا تعارف، مرشد کامل کی نسبت، اور ذکر قلبی اور مراقبہ کے بارے میں تعلیم۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب وہ بنیادی تعلیم حاصل کر لے،
وہ اور پھر ان کو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دلوانا ہے، بلکہ اسکول کالج یونیورسٹی سطح تک بیٹے اور بیٹیوں کو ہمیں پہنچانا ہے۔ تو یہ ہمارے تعلیم یافتہ بچے ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، انہی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے رہنما اور رہبر پیدا ہوں گے، لیڈر پیدا ہوں گے، اور وہ اس قوم کو، اس ملک پاکستان کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کر سکیں گے۔ تو محمد اطہر کی برسی کے موقع پر آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہم مل جل کر اپنے نوجوان نسل کو بہترین ماحول میں پروان چڑھائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ایسی محفلیں منعقد کی، جنہوں نے دعا کا اہتمام کیا، جنہوں نے فاتحہ کا اہتمام کیا، جنہوں نے محمد اطہر کو یاد کیا۔ آپ سب کی محبت اور خلوص اور پیار کو آج دل سے محسوس کرتا ہے، اور آپ کے لیے دل سے دعا گو ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مہربانی، جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ۔